یہ جو موقع ہے یہ بہت ہی خاص ہے ہمارے لیے. ویسے تو ہم پورا سال بھول جاتے ہیں قائد اعظم کے افکار کو، ان کی کہی ہوئی باتوں کو، ان کی تعلیمات کو، لیکن آج کم از کم ایک موقع مل جاتا ہے. اسی بہانے سے شاید ہم احساس کر پائیں کہ اس ملک کو بنانے کا مقصد کیا تھا، اور یوتھ کے لیے جو انہوں نے پیغامات چھوڑے ہیں، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، سب سے پہلے تو جیسے دو چیزیں آپ نے بھی اپنی رپورٹ کے اندر شیئر کی. ہماری جو کرسچن ہماری نیشن ہے وہ ماشاءاللہ کرسمس منا رہی ہے، پاکستان کے اندر بھی قائد اعظم ڈے بھی ہے. میں ان دونوں چیزوں کو کلب کر کے ذرا بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. قائد اعظم محمد علی جناح کی فیمس سپیچ ہے 11 اگست کی، اور قائد اعظم نے اس میں کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز. یعنی ہم ایک ایسا ملک بنانا چاہ رہے ہیں جس میں جو شخص جس دین کو بھی فالو کرتا ہے وہ ذاتی طور پر اس دین کو فالو کرنے میں اس کو آزادی ہونی چاہیے. اقلیتوں کو تمام حقوق حاصل ہوں، اقلیتوں کو تمام حقوق حاصل ہونے چاہیے. اور یہی وہ اسپرٹ تھی جو میثاق مدینہ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ہی سائنڈ اے ٹریٹی ود دی جوئش کمیونٹی آف مدینہ. انہوں نے جوئش کمیونٹی کے ساتھ ایک ٹریٹی کیا، اور اس ٹریٹی کی بھی یہی اسپرٹ تھی کہ جو مائنورٹیز ہیں وہ اپنے حساب سے جو عبادات ہیں ان میں کرنے میں وہ آزاد ہوں گے. تو قائد اعظم ڈے کے اوپر، کرسمس کے اوپر مسلمانوں کو، ہمیں پاکستانیوں کو جو پہلی اسپرٹ کلٹیویٹ کرنی ہے وہ یہ ہے اتحاد، بھائی چارہ. بالکل صحیح. آئی مے بی ڈفرینٹ ریلیجسلی، میں اپنے مذہب کو فالو کر رہا ہوں، کوئی دیگر اقلیتیں اپنے، لیکن میں نے ایک ایسا پاکستان، ایک ایسا فریم ورک بنانا ہے جس میں تمام لوگوں کو میں وہ چوائس، وہ فریڈم دے سکوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ قائد اعظم نے جو سوچ لے کر پاکستان بنایا تھا، جو نظریہ ان کا تھا، آج اب دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں کو وہی مقام، وہی اتھارٹی، وہی فریڈم مل رہی ہے؟ انفارچونیٹلی نہیں. اور یہی تو ایک المیہ ہے، ٹریجڈی ہے کہ میرا دین اسلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہی کے غلام قائد اعظم محمد علی جناح، وہ ایک ایسی ریاست کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، قائد اعظم کا سب سے بڑا ورثہ یہی ہے، ٹالرنٹ پاکستان، کمپیشنیٹ پاکستان. کیا وہ کمپیشن، ٹالرنس ہے؟ اگر نہیں ہے، انفارچونیٹلی ہمیں کام کرنا ہوگا. دوسری امپورٹنٹ بات، قائد اعظم آلویز اسٹوڈ فار رول آف لا، کانسٹیٹیوشنلزم. دیکھیں، قائد اعظم نے جب آنکھ کھولی تو برٹش راج تھا، برٹش کلونیلزم تھا یہاں پہ، مگر اس فریم ورک میں رہتے ہوئے قائد اعظم نے نیگوشیٹ کیا. قائد اعظم کی پالیٹکس ایجیٹیشنل پالیٹکس نہیں تھی. قائد اعظم کی پالیٹکس جو تھی وہ نیگوشیشن والی پالیٹکس تھی، کانورزیشن والی پالیٹکس تھی، ڈائیلاگ والی پالیٹکس. بڑے سرماؤں کو، جس میں انڈینز بھی تھے، مطلب ہندو بھی تھے اس وقت، جو انگریز تھے، ان کو قائل کرنا اپنے دلائل کے ساتھ کوئی آسان کام تو نہیں تھا. اور ان کی جو یہ کوالٹی تھی قائل کرنے کی، اس کے تو وہ خود بھی معترض تھے. بالکل. تو یہ جیسے آپ یہ قائل کرنے کی کیپیبلٹی کی بات کریں، پرسویڈ کرنا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ چیزوں کو توڑ دیں، تخریب کے راستے پہ جائیں، اس کو آپ انقلاب بھی کہتے ہیں، وہ بھی ایک بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے قوموں کی زندگی میں. مگر قائد اعظم نے جب مسلم لیگ کو وہ ہیڈ کر رہے تھے، ایجیٹیشن نہیں، نیگوسیشن، اس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں رہ کر اپنے لیے راہ نکالنا بہت مشکل بات ہے. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں اگر ہمارے لیڈران میں، تو مجھے لگتا ہے کہ فقدان ہے، وہ تدبر، وہ سوچ، اور جس طرح کا نظریہ لے کر قائد اعظم محمد علی جناح نے جو کاوشیں اور جس طرح کی محنت کر کے انہوں نے پاکستان کو حاصل کیا، اب تو ہمیں پلیٹ میں رکھا ہوا پاکستان مل گیا، بس اس کو چلانا تھا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں پر حکمت عملی، تدبر کی کمی ہے ہمارے آپ کے لیڈران میں، کہ ہم لوگ اس طریقے سے اب اپنے لیڈران کو دیکھ نہیں پا رہے، اس مقام پر نہیں ہے وہ؟ قائد اعظم بہت ہی زبردست شاندار لیڈر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو لیڈرشپ کیپیبلٹی خدا نے ان کو دی تھی، انفارچونیٹلی ہم ویسے لیڈرز پیدا نہیں کر سکے، نہ پالیٹکس میں، نہ بیوروکریسی میں، نہ ایڈمنسٹریشن میں. یہ لیڈرشپ کا فقدان ہمیں ہر لیول پہ نظر آیا ہے. اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد لیاقت علی خان صاحب نے کچھ عرصے تک وہ سارا معاملہ ہوا، لیکن اس کے بعد جب آپ کی شہادت ہوگی لیاقت علی خان صاحب کی، اور وہ جو شروع کے 6-7 سال جو کہ فارمیٹیو ایئرز تھے، اگر قائد جیسا کوئی لیڈر ہوتا، اس درجے کا لیڈر ہوتا،
تو شاید پاکستان کی سمت ذرا مختلف اچھا، یہ ہوتی. جو آپ نے فہد بھائی یہ بات کی ہے کہ دیکھو ہم ایسا لیڈر پیدا نہیں کر سکے، پیدا کر نہیں سکے یا پیدا ہونے نہیں دیا گیا. اگر ہو جاتا تو شاید وہ جس چیز پہ وہ ایک فوکس کرتے تھے بات کہیں اور نکل جائے گی، سول سپریمیسی کی. نہیں آف کورس دیکھیں اس میں کوئی ہمیں خوف والی بات نہیں ہے. سارے ادارے اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اگر کام کریں تو وہ بیلنس کیا تھا. قائد اعظم نے بہت زیادہ فوکس کیا تھا کہ ہر بندہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے، جس کا جو کام ہے وہ ایبسلیوٹلی سے سر انجام دے. لیکن اس پہ میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ گراؤنڈ ریالٹیز بھی اتنی مشکل تھیں. جب پاکستان بنا تو نہرو نے کیا کہا تھا کہ یہ تو شبنم کے قطرے ہیں، یہ کچھ ہی دیر بعد واپس آ جائیں گے ہمارے پاس. انہوں نے اس درجے پر آپ کو موت ایٹن پاکستان دیا کہ ہمارے جتنے ریسورسز ہمیں ملنے چاہیے تھے وہ ریسورسز بھی ہمیں نہیں ملے، وہ انڈیا کو ملے. اکنامک ریسورسز، ریڈ کلف کمیشن ایوارڈ جس طرح سے پارٹیشن کی گئی ہے، امپورٹنٹ اسٹریٹجک ڈسٹرکٹس ہمیں نہیں ملے. تو انہوں نے سٹارٹ میں ہی ایک ایسا ان کے نزدیک ایک ایسا نان وائبل پروجیکٹ ہے جو شاید چل نہ سکے. تو کریڈٹ ٹو پاکستانیز کہ نان وائبل پروجیکٹ کو اتنا بڑا کہ آج وہ مسلمانوں کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے، یہ بھی ہم نہیں کیا ہے، یہ بھی پاکستانیوں نے کیا ہے. تو جہاں پر چیزیں جہاں پر مائنسز ہیں وہاں پہ پلسز بھی ہیں. آئیڈیل سینیریو تو بہرحال نہیں ہے. تو اگر کمنگ بیک ٹو دا لارجر ڈبیٹ، قائد اعظم سٹوڈ فار کانسٹیٹیوشنلزم. ہم نے جو میثاق جو دستور بنا لیا ہے، جتنی بھی پارٹیز ہیں، اسٹیک ہولڈرز، پلیئرز، جو بھی نام آپ ان کو دینا چاہیں، وہ اس میثاق کے اوپر اکٹھے ہو جائیں فار دا بینیفٹ آف پاکستانیز. یہ کم از کم قائد اعظم آج ہم سے ضرور چاہتے. قائد اعظم بات کرتے تھے میثاق جمہوریت کی، ابھی بھی بہت سارے لیڈران بات تو کرتے ہیں. کیا آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قائد اعظم کے منشور پر چلتے ہوئے بھی کوئی کام ہو پائے گا؟ ہمارے لیڈران میں سے کوئی ایسا لیڈر ہے جو وہ لیڈرشپ دکھا پائے؟ دیکھیں انفارچونیٹ بات ہے، اب یہ بھی ایک پولیٹیکل بات ہے، لیکن شاید ہمیں کہیں نہ کہیں کرنی پڑے گی کہ ہماری تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی وہ ڈیموکریسی نہیں ہے جو ڈیموکریسی ہونی چاہیے. اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہے، تو پھر ہماری پارٹیز کے اندر بھی تو الیکشنز ہونے چاہیے، ہماری پارٹیز کے اندر بھی تو لیڈرشپ ہونی چاہیے کیونکہ الیکٹڈ ہو. اگر ہماری پارٹیز بھی ایک ملوکانہ سوچ سے، امپیریلسٹ سوچ سے چل رہی ہے، تو پھر میرا خیال ہے وی آر فار فرام دا قائد's پاکستان. we have to rethink. اچھا فہد بھائی، بہت سے افکار ہیں قائد اعظم کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو جس چیز کی پروڈکٹ ہوتی ہے اس کا مینول ساتھ آتا ہے. تو قائد اعظم نے چونکہ آزاد مملکت ہمیں دلوائی، پاکستان بنایا، تو انہوں نے طریقہ بھی بتایا کہ اس کو چلانا کیسے ہے. لیکن اگر ہم اپنی ہر ٹیکسٹ بک کے اوپر دیکھیں تو بچپن سے ہم نے 3 الفاظ کو دیکھا ہے. وہ 3 الفاظ ہی میرے خیال میں اگر اس پہ ہم عمل کر لیں، ایمان، اتحاد اور تنظیم، یہ نچوڑ ہے اور یہی ہماری کامیابی کا راز. اور میرے خیال میں ہم جو آج پیچھے چلے گئے ہیں یا ناکامیوں کا شکار ہو رہے ہیں، ان 3 اصولوں کو، ایمان، اتحاد و تنظیم کو پیچھے چھوڑ جانے کی وجہ سے ہم. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ جو سلوگنز ہوتے ہیں وہ ایٹ ٹائمز اوور آل ویژن کو بتا رہے ہیں. بڑی ڈیپتھ ہے ان میں بڑی ڈیپتھ ہے. تو جب قائد اعظم کہہ رہے ہیں فیتھ، اس کا مطلب ہے ہی ڈڈ ناٹ وانٹ اے سیکولر کنٹری. ایک ایسی کنٹری چاہ رہے ہیں جہاں پہ اسلام، جہاں پہ ایمان، جہاں پہ فیتھ کی بات ہوگی. تو ہمارے وہ سیکولر دوستوں سے بھی تھوڑا سا میں یہاں پہ اختلاف کرتے وقت یہ کہنا چاہوں گا کہ قائد اعظم ڈڈ ناٹ وانٹ اے سیکولر پاکستان، ہی وانٹیڈ اے ٹالرنٹ اسلامک پاکستان، مسلم پاکستان، جو کہ فیتھ بیسڈ ہوگا. 2 قومی نظریہ، ہاں 2 قومی نظریہ، 2 نیشن تھیوری. آف کورس آن ریکارڈ قائد اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بہت کوٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے قرآن کو بہت کوٹ کیا ہوا ہے. عبداللہ یوسف علی پکٹال، ان کی جو انگریزی ٹرانسلیشنز تھیں وہ قائد اعظم کے زیر مطالعہ رہتی تھی. تو جسٹ دا فیکٹ کہ ہی واز اے ویل ڈریسڈ مین، یا وہ ٹائی پہنتے تھے یا وہ ہیٹ پہنتے تھے، دیٹ ڈڈ ناٹ میک ہم لیس آف اے مسلم. یہ بات دونوں ایکسٹریمز کو سمجھنی ہوگی. ہمارے رائٹ ونگ کی ایکسٹریم ہے، اس کو بھی سمجھنی پڑے گی کہ محمد علی جناح بھی اسلام کی بات کر رہے تھے اور وہ ماڈرن ٹالرنٹ پاکستان کی بات کر رہے تھے. سیکولر دوستوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ قائد اعظم اسلام کی بات کر رہے تھے. تو جو مینول کی آپ بات کر رہے ہیں، مینول تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیٹ کر دیا تھا. اس مینول کو ایکسپیریمنٹ کرنا، ایکسپیرینس کرنا، مین سٹریم کرنا، یہ پاکستان، اٹ واز این آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ. Whether we like it or not, it was an ideological state.
And we as Pakistanis, somehow we have failed Qaid Azam big time. हम लोगों की ये बदकिस्मती है कि हमने कायद आज़म जैसे बानी पाकिस्तान को भी हमने कॉन्सिक्वेंसी का शिकार कर दिया। हमने उनके ऊपर भी इतनी नुक्ताचीनी की है कि कहीं पर वो कुछ लोग उन्हें सही मानते हैं और कुछ लोग उन्हें गलत मानते हैं। हम अगर कायद के उन्हीं अफकार की बात कर ले जो लेकर अभी जुनैद ने जिनकी बात की है, आपको लगता है कि पाकिस्तान अब जिस तरह से चल रहा है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान उन अफकार के तहत तो नहीं चल रहा, ना यूनिटी आपको नज़र आती है, ना ईमान, ना इत्तेहाद, इस वक्त हमें कुछ नज़र ही नहीं आता, तो पाकिस्तान इस तरह से चल सकता है या आज कायद आज़म होते तो पाकिस्तान का मकाम क्या होता, कहाँ खड़ा होता? देखें, अगर कायद आज़म होते तो वो एक प्रूडेंट, प्रेगमेटिक मुस्लिम पॉलिटिशियन होते। कायद आज़म की फॉरेन पॉलिसी बड़ी फ़र्क होती हमारी फॉरेन पॉलिसी से। कायद आज़म डोमेस्टिक पॉलिसी कायद आज़म की बड़ी फ़र्क होती जो आज कायद आज़म के लिए हकीकतन पाकिस्तान फर्स्ट होता, उनकी ज़ात शायद पीछे होती। और कायद आज़म की अगर आप बहुत से वाक़यात हैं, आज भी एक प्रोग्राम में हम शामिल थे, प्रोग्राम के अंदर तो बात हो रही थी कि उनका रियल ब्रदर उनसे मिलने आया। और अपना कार्ड उन्होंने प्रेजेंट किया ADC को, अहमद अली जना उनका नाम था, और कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था ब्रदर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, अहमद अली जना। कायद आज़म ने वो कार्ड देखा, लाल बॉलपन से इसको सर्कल किया और ADC को कहा कि इनको कहें कि नए कार्ड छपवाएं जिसमें ये ना लिखा हो कि ब्रदर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और फिर मैं देखूंगा कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ या नहीं मिलना चाहता। यानी आज का मसला क्या है? क्या उसूल थे? आज का मसला क्या है? नेपोटिज्म, सिफारिश। मेरा भाई, आज हम बात करें कॉन्टैक्ट्स की, मेरे बड़े दराज के कोई जानने वाला हो, किसी रेफरेंस से हम जबरदस्ती उसके साथ, किसी डिप्टी कमिश्नर का कोई जानने वाला हो, किसी SHO का जानने वाला हो, तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। कायद आज़म एक टोन सेट कर रहे हैं, वो क्या है? सिस्टम्स बनाने हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, जात पीछे है, मेरे घर वाले पीछे हैं, ये मेरिटोक्रेसी, ये कायद आज़म की स्पीचेस हैं इसके ऊपर। और अब तो हम फेवरेटिज्म का शिकार होकर रह गए हैं, इसलिए हमारा पाकिस्तान कहीं और खड़ा है। कोर्स हमारे पेटी इंटरेस्ट हैं, हमारे जाती मफादात हैं, जाती अगराज़ व मकासद हैं, जब तक वो पीछे नहीं होते तो आप पाकिस्तान को, कायद आज़म का पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।